بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت دعا، استجابت دعا۔ مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کے حق میں دعا فرماتے تھے تو وہ نہ صرف اس کی بلکہ اس کی اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب کسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمہ اللہ یعنی خدا اس پر رحمت کرے فرماتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ جاتے تھے کہ اس کو شہادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کے سخت منکر تھے، اس امر کا دل سے یقین رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں حیرت ناک تاثیر ہے۔ مکے میں جب قحط پڑا تو ابو سفیان نے بھی بحالت کفر اسی آستانے پر حاضر ہو کر دعائے رحمت کی درخواست کی۔ قریش نے جب اسلام کی سخت مخالفت کی تو خدا نے ان پر قحط کا عذاب بھیجا۔ اہل مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ بالآخر سوائے اس کے کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ اسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ قریش کے بعض رئیسوں نے خدمت نبوی میں جا کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری قوم برباد ہو گئی، اللہ سے دعا کرو کہ وہ اس مصیبت سے اس کو نجات دے۔ رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا قبول ہوئی، خوب پانی برسا اور اہل مکہ کو قحط کے عذاب سے نجات ملی۔ برکت اولاد کی دعا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نہایت ہوش مند اور پیغمبر اسلام پر دل سے فدا تھیں۔ ایک دن ان کا بچہ بیمار ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر ہی تھے کہ بچے نے دم توڑ دیا۔ بیوی نے بچے کو ایک گوشے میں لٹا دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر واپس آئے تو بیوی سے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے؟ نیک بخت نے جواب دیا کہ وہ آرام پا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ وہ اچھا ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صبح کو اٹھے، غسل کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کو جانے لگے تو بیوی نے اصل حقیقت ظاہر کی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب کا ماجرا بیان کیا تو فرمایا، شاید کہ خدا نے آج شب کو برکت عطا کی ہو۔ چنانچہ اس شب کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد پوری ہوئی۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ برکت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 اولادیں دیکھیں اور سب کی سب قرآن خواں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کافرہ تھیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دعوت اسلام دیتے تھے لیکن وہ نہیں مانتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے حسب دستور دعوت اسلام دی تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف ہوئی، وہ روتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس ناگوار واقعے کا ذکر کیا۔
اور درخواست کی کہ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، خداوندہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو ہدایت نصیب کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس دعا کے قبول ہونے کا اس درجے یقین تھا کہ وہ خوشی خوشی گھر واپس آئے، دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ ماں نے پاؤں کی آہٹ سنی تو کہا دروازے پر ٹھہرے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پانی گرنے کی آواز بھی محسوس ہوئی۔ جب وہ غسل کر کے کپڑے بدل چکیں تو دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے الٹے پاؤں واپس آئے اور یہ مجدہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور دونوں کو دعا دی۔